قرآن میں سورۃ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق السبع سماوات طباقا. تو یہ جو 7 حصے ہیں آسمان کے وہ کس قسم کے ہیں؟ کیونکہ ظاہری سائنس سے تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. میں نے اس کے متعلق تفصیل سے پہلے بھی روشنی ڈالی تھی. سوال ان کا یہ ہے کہ قرآن کریم میں سورۃ ملک میں صرف نہیں کئی جگہ ذکر آتا ہے. قرآن کریم میں تو متعدد مرتبہ 7 آسمانوں کا ذکر آیا ہے. اس لیے صرف سورہ ملک کو قرآن کی وہاں پہ چنا ہے کہ 7 کا جو ذکر ہے اس کا ظاہری طور پر سائنس سے تو کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ 7 آسمان ہوں. میں نے اس سلسلے میں پہلے بھی تفصیل سے بیان کیا تھا, آپ کے لیے دوبارہ بیان کر دیتا ہوں کہ 7 کا جو عدد ہے عربی میں یہ تکمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے, ایک سرکل کمپلیٹ ہو جائے. اسی لیے 7 دن میں زمین آسمان کی پیدائش کا ذکر ملتا ہے, اور ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں جو ختم ہونے کے بعد وہیں ٹھہر نہیں جاتا پھر زمین آسمان کا وقت, بلکہ آگے جا پڑتا ہے کہ 7 سرکلز مراد ہیں. تو 7 سورہ فاتحہ کی بھی 7 آیات ہیں, جس کا مطلب ہے تکمیل مضامین ہو گئی ہے. اس میں تو 7 کا عدد ایک مکمل حصہ ہے جس میں جاری دور کے معنی ہیں. تبھی خدا تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں 7 آسمان پیدا کیے, بلکہ یہ بھی فرمایا کہ ہم اور بھی پیدا کرتے چلے جاتے ہیں. وہ اندارا منہ سے ہوں, ہم تو زمین و آسمان میں وسعت پیدا کرتے چلے جاتے ہیں. تو اگر 7 ہی تھے تو اب تو عدد کہیں پہنچ چکا ہوگا. اور اگر یہ سلسلہ شروع سے عدد سے شمار کیے جائے تو بے حساب 7 بن جاتے ہیں. اس لیے 7 کا معنی یہ عدد نہیں ہے جو ہمارا عدد ہے, بلکہ اس کا معنی صرف تکمیل اور دور کی تکمیل مراد ہے, ایک مکمل دور. جبھی 7,000 سال آدم کا ذکر آتا ہے. 7 کا لفظ ایک سے زائد جگہ پایا جاتا ہے. اس میں بھی بائبل میں بھی نیو ٹیسٹمنٹ میں پیشگوئی تھی کہ وہ جو 7 آوازیں سنی, اور سورہ فاتحہ کا ذکر اس میں ملتا ہے. کتاب وہاں بھی 7 کا عدد دہرایا گیا ہے. تو یہ ایک اصطلاح ہے مذہبی. سوال یہ ہے جی کہ میں نے وہ ایگزیکٹ عبارت مجھے یاد نہیں ہے, مسلم صاحب کی کتابوں میں ذکر ہے غالباً کہ بعض نبیوں کے بارے میں کچھ پہلے آسمان کا دیکھا, کچھ دوسروں کو دیکھا. یہ آسمان سے مراد تو ہم وہ ظاہری آسمان ہی لیتے ہی نہیں ہو نا. جب ہم آسمان کی بات کرتے ہیں مذہبی اصطلاح میں, تو پھر یہ آسمان جو آپ کو نظر آتا ہے یہ تو کچھ بھی نہ رہا, یہ تو ہے ہی نہیں. ہاں, یہ اس کے معنی میں ہے ہی نہیں. یہ تو قرآن کریم سے ثابت ہے. میں تفصیل سے پہلے جو بیان کر چکا ہوں, اس بات میں نظر آتا کہ جس کو آپ آسمان سمجھ رہے ہیں, پردے نظر آتے تھے لوگوں کو, قرآن تو فرماتا ہے کہ اس میں مخلوق بستی ہے تمہاری طرح, اور اللہ تعالیٰ بلا بھی دے گا مخلوق کو. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ جو تصور تھا پردوں والے آسمان کا وہ غلط ہے. قرآن کریم تو اس کو تسلیم نہیں کرتا. اور زمینوں کے متعلق بھی فرمایا کہ آسمانوں کی طرح زمینیں بھی خدا تعالیٰ 7 پیدا کی ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی لامحدود ہے. جس طرح آسمان لامحدود ہے, زمینوں کا سلسلہ بھی اس طرح اور سلسلہ جاری سلسلہ ہے. وہ آسمان تو بہرحال مراد نہیں ہے. آسمان کا ایک معنی ہے رفعت کا, سما. اسی لیے اسم لفظ جو ہے سماع, سموع اور اسم یہ دونوں کا مادہ مشترک ہے. اور سما کا معنی رفعت ہوتا ہے جو نواز چیز پہچانی جائے, اور اسم بھی اسی لیے کہتے ہیں جس پر لگ جائے وہ باقیوں سے ممتاز ہو جاتا ہے شخص کی, یہ ہے وہ شخص. یہ ملتے جلتے لفظ ہیں. تو سما کا معنی وہاں بلندی کے معنی ہے صرف, اور روحانی رفعت مراد ہے کہ مختلف روحانی رفعتیں عطا کی ہیں. وہاں بھی لفظ 7 کا استعمال ہوتا ہے کہ سب سے کامل دور جو کامل رفعت ملی ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور باقی انبیاء اپنے اپنے مراتب کے راستے مختلف رفعتوں تک پہنچے ہیں. اور کوئی پہلے آسمان پہ ٹھہر گیا, کوئی دوسرے آسمان پہ. مراد یہ ظاہری. اور کوئی بات